اگر آپ نے اس ویڈیو پہ کلک کی ہے تو یقیناً آپ اپنی پرسنالٹی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی نظر آپ پہ ٹھہرے، لوگ آپ کے ساتھ دوستی کرنا چاہیں۔ اگر کوئی ایک دفعہ آپ سے بات کرے تو بار بار اس کا دل کرے کہ آپ کے ساتھ مزید باتیں کرے۔ اگر ایسا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ صرف اس ویڈیو پہ کلک کرنے کی وجہ سے آپ اپنے اس مقصد میں 50% کامیاب ہو چکے ہیں، کیونکہ کسی کام کو کرنے کے لیے اپنے اندر اس کام کو کرنے کی لگن پیدا کر لینا اور پھر پہلا سٹیپ بھی لے لینا تو اسے 50% کامیابی گنا جاتا ہے۔ کیونکہ زیادہ تر لوگ صرف اس لیے کامیاب نہیں ہو پاتے، اپنے خوابوں کو اس لیے حاصل نہیں کر پاتے کہ وہ کبھی پہلا سٹیپ ہی نہیں لیتے۔ اور اب جو باقی کی 50% امپرومنٹ ہے تو اس کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگلے 8 منٹ میں آپ وہ بھی سیکھ لیں گے، اور پھر یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کس حد تک ان باتوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو صرف ویڈیوز دیکھتے ہیں اور وقتی طور پر یہ باتیں ان کے دل کو اچھی لگتی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ان باتوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو ان کو کچھ فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ تو ضروری ہے کہ جو باتیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں انہیں آپ آہستہ آہستہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ تو آئیے ان 4 باتوں پہ چلتے ہیں جو آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیں گی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نمبر 4، اپنے اندر اچھا ڈریسنگ سینس پیدا کریں۔ سب سے پہلی چیز جو لوگوں کو آپ کی عزت نہ کرنے پر اکساتی ہے وہ آپ کی بری ڈریسنگ ہے، کیونکہ ڈریسنگ ہی وہ چیز ہے جس پر سب سے پہلے لوگوں کی نظر پڑتی ہے۔ اس کے بعد لوگ آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ اگر آپ نے اچھے کپڑے پہنے ہوں، اپنے آپ کو پریزنٹیبل بنایا ہو تو اگلا بندہ آپ کو سنجیدہ لیتا ہے، ورنہ آپ اگلے بندے کے لیے ان سینکڑوں لوگوں کی طرح ہوتے ہیں جنہیں وہ سڑک پر آتے جاتے دیکھتا ہے لیکن کبھی نوٹ نہیں کرتا۔ اب اچھے کپڑے پہننے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر وقت 3 پیس پہن کے رکھیں یا آپ کے کپڑوں کے اوپر اوچھے سے رنگ کی چمکیلی ویسٹ کوٹ ہو۔ اچھے کپڑے پہننے سے مراد یہ ہے کہ آپ جن لوگوں میں گھومتے ہیں، جن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان لوگوں کی نسبت 10 سے 20% اچھی ڈریسنگ کریں، کیونکہ ہر وقت 3 پیس یا شادی بیاہ والے کپڑے پہن کے رکھنا ممکن نہیں ہوتا اور نہ ہی اتنا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تو ماہرین کے نزدیک یہ ایک رول ہے کہ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں کے لوگوں کی نسبت 10 سے 20% زیادہ پریزنٹیبل نظر آئیں، تاکہ آپ ہر ایرے گیرے کی طرح نہ لگیں۔ اس بات کو آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ اگر کسی بندے نے اچھے کپڑے پہنے ہوں تو آپ اسے زیادہ اچھی طرح ٹریٹ کرتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جنہوں نے گندے کپڑے پہنے ہوں۔ آپ ایسے لوگوں کے سوالات کو زیادہ سنجیدہ لیتے ہیں جن کا حلیہ اچھا ہو۔ اس کے علاوہ آپ کے بال بھی اچھی طرح بنے ہوئے ہونے چاہیے۔ اچھا بن کر رہنے کی موٹیویشن آپ لڑکیوں سے بھی لے سکتے ہیں جو 2-2 3-3 گھنٹے میک اپ کرنے پہ لگا دیتی ہیں، لیکن آپ لڑکوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ 2-3 منٹ بھی اپنے اوپر نہیں لگاتے۔ اگر آپ نے جینز پہنی ہوئی ہے تو نیچے آپ کینچی چپل پہن کے باہر نکل جاتے ہیں اور جاتے ہی سب سے پہلے ملنے والے دوست سے ہی 2-4 جگتیں کھا لیتے ہیں۔ اچھی ڈریسنگ کے ساتھ اچھے مینرز بھی بہت ضروری ہیں۔ جیسے اگر آپ لوگوں میں کہیں بھی کھانا کھانے بیٹھے ہوئے ہیں تو صرف اگر آپ کھانا کھانے سے پہلے اٹھ کے ہاتھ دھونے چلے جائیں تو یہ بات دوسرے لوگوں کے دلوں میں آپ کا اچھا تاثر پیدا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کی ڈریسنگ کافی زیادہ کوشش کے باوجود ان پہ سوٹ نہیں کرتی، جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے بندے کے سٹائل کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے شاید کسی ایکٹر کو دیکھ لیں گے اور ہو بہو اس کی طرح بننے کی کوشش کریں گے، اور اس کی طرح بننے کے چکر میں وہ اپنے محلے میں بالکل نمونہ بن جاتے ہیں۔ کیونکہ زیادہ تر کیسز میں جو ڈریسنگ فلموں اور ڈراموں میں کی جاتی ہے وہ ڈریسنگ فلموں اور ڈراموں میں ہی اچھی لگتی ہے، یا پھر ایکٹرز کی پرسنالٹی اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ ڈریسنگ ان کی پرسنالٹی پہ سوٹ کرتی ہے لیکن ہر بندے کی پرسنالٹی پہ نہیں۔ اس لیے کسی کو فالو کرنے کی بجائے ضروری ہے کہ آپ اس طرح کی ڈریسنگ کریں جس میں آپ اچھے لگتے ہوں اور جس میں آپ کو اپنا آپ خوبصورت محسوس ہوتا ہو، کیونکہ جس ڈریسنگ میں آپ اپنے آپ کو اچھا اور خوبصورت سمجھتے ہیں اس طرح کی ڈریسنگ میں آپ کا کانفیڈنس بھی بڑھ جاتا ہے جو آپ کی شخصیت کو مزید قابل توجہ بنا دیتا ہے۔ نمبر 3، اپنی باڈی لینگویج کو بہتر بنائیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے پاؤں ٹیڑھے رکھ کر چل رہا ہو یا اپنے کندھوں کو جھکائے جا رہا ہو یا پھر چلتے ہوئے اپنی انگلیوں کو مروڑ رہا ہو تو آپ گیس کر لیں گے کہ یہ بندہ کنفیوز ہے یا پھر اس بندے میں کانفیڈنس نہیں ہے، کیونکہ کسی بندے کے منہ کھولنے سے پہلے ہی اس کی باڈی لینگویج اس کے بارے میں بہت کچھ بتا دیتی ہے۔ اگر کوئی بندہ کندھے سیدھے کر کے چل رہا ہے، اس کے ہاتھ اس کی جیبوں سے باہر ہیں، اس کی نظریں سیدھی ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ لوگوں کی نظروں میں آنے سے ڈرتا نہیں اور نہ ہی دیکھے جانے سے گھبرا رہا ہے۔
جس کے نتیجے میں وہ الٹیمیٹلی بہت زیادہ کانفیڈنٹ لگتا ہے اور زیادہ سنجیدہ لیا جاتا ہے۔ اب میں نے آپ کو یہ تو کہا ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ کسی ایکٹر کی طرح ڈریسنگ کریں، لیکن یہ بات میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ آپ کوشش کریں کہ ایکٹرز کی باڈی لینگویج کو نوٹ کیا کریں، کیونکہ ایکٹرز خصوصاً ہیرو کا کریکٹر اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ اگر کسی غصے والی یا مشکل صورتحال میں ہو تو اس کی باڈی لینگویج اس طرح کی ہوتی ہے کہ جس سے ہیرو واقعی ٹکر کا آدمی لگتا ہے۔ آپ اپنی باڈی لینگویج کو کس طرح قابل توجہ بنا سکتے ہیں، اس بارے میں یہاں پہ مزید بات نہیں کروں گا، کیونکہ اس موضوع پہ میں اپنے چینل پہ پہلے سے ہی ایک مکمل ویڈیو بنا چکا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے پہلے ہی یہ ویڈیو دیکھ رکھی ہوگی، کیونکہ اس ویڈیو پہ 15 لاکھ سے زائد ویوز ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو کوشش کریں کہ یہ مکمل ویڈیو ضرور دیکھیں، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ نمبر 2، اپنے آپ کو زیادہ سنجیدہ نہ لیں۔ اس سے میری مراد یہ ہے کہ آپ ایک پرفیکشنسٹ نہ بنیں، کیونکہ پرفیکشنزم آپ کی زندگی کو بہت بری طرح متاثر کرتی ہے، حتیٰ کہ آپ کا کانفیڈنس لیول 0 پہ چلا جاتا ہے، کیونکہ جب آپ پرفیکشنزم کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر چاہے اگر آپ نے کسی تقریب میں جانا ہے تو وہاں پہ بھی آپ کا گول یہ ہوگا کہ آپ تمام لوگوں میں سے سب سے اچھے نظر آئیں۔ جب آپ اس طرح سوچنے کی کوشش کریں گے تو اس سے آپ کا کانفیڈنس لوز ہو جائے گا، کیونکہ ہم میں سے ہر بندے کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی بھی جگہ اور کسی بھی طرح کے لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ اچھا اور سب سے زیادہ نمایاں نظر آ سکے، یا پھر اس کا سٹیٹس اس طرح کا ہو کہ وہ ان لوگوں کی توجہ کا مرکز بن سکے۔ جب آپ پرفیکشنزم کے پیچھے بھاگتے ہیں تو آپ کوئی نیا کام کرنے کے لیے یا کسی نئی اپرچونٹی کو یوز کرنے کے لیے کوئی سٹیپ نہیں لیتے، بلکہ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں۔ جیسے اگر میں آپ کو اپنے اس چینل کی مثال دوں اور کہوں کہ آپ چینل وزٹ کر کے میری 2-3 سال پرانی ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو آج کی ویڈیو اور پرانی ویڈیوز میں بہت زیادہ فرق محسوس ہوگا۔ میری پرانی ویڈیوز آپ کو اتنی اچھی نہیں لگیں گی جتنی آپ کو شاید یہ ویڈیو لگے، لیکن اگر میں پہلے دن سے ہی ایسی ہی کوالٹی کی ویڈیوز بنانے کا سوچتا تو یقیناً یہ چینل کبھی بھی شروع نہ کر پاتا۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری آپ کی ویڈیوز پرفیکٹ ہیں، لیکن یہ ہے کہ میری ان ویڈیوز کو ہزاروں لوگ پسند کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں میری ویڈیوز اچھی نہیں لگتی۔ کچھ لوگ نیگیٹو کمنٹس بھی کرتے ہیں، لیکن مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے پرفیکٹ ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ یہ طے ہے کہ پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات ہے، اس لیے اگر آپ کسی کام کو بہترین طریقے سے کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں تو اتنا کافی ہے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے یا لوگوں کی تعریفوں کی خاطر پرفیکشن کی تلاش میں نکل کھڑے ہونا آپ کو صرف شرمندہ کرتا ہے۔ آپ جتنی مرضی محنت کر لیں، لوگوں کی نظر میں آپ پرفیکٹ نہیں بن سکتے۔ لوگ اپنی سمجھ کے مطابق آپ کے کام میں سے کہیں نہ کہیں کیڑے نکال دیتے ہیں۔ اگر آپ صرف لوگوں کو دکھانے والا یا لوگوں کے سامنے شوخیاں مارنے والا عنصر اپنی زندگی سے ضائع کر دیں تو آپ کا اپنی زندگی سے سیٹسفائی ہونا بہت آسان ہو جائے گا اور خوش رہیں گے۔ نمبر 1، بات چیت اچھی کر لیں، آپ کی بات بن جائے گی۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ بھی ایک دکاندار ہے اور یہ بھی ایک دکاندار ہے اور ان دونوں دکانداروں کے پاس ایک بیگ ہے جس کی قیمت 400 روپے ہے، اب پہلے اس دکاندار کے پاس ایک گاہک آتا ہے جسے اس نے یہ بیگ بیچنا ہے، لیکن اس دکاندار کی بدقسمتی کہ وہ یہ بیگ گاہک کو 400 روپے میں بھی نہیں بیچ پاتا۔ اب اس دکاندار کے پاس بھی ایک گاہک آتا ہے جسے یہ دکاندار وہی 400 روپے والا بیگ 800 روپے میں بیچ دیتا ہے۔ کس طرح بیچ دیتا ہے؟ کیونکہ اس دکاندار کی بات چیت اچھی ہے، یعنی اس کی کمیونیکیشن سکلز اچھی ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو نمبر 3 میں بتایا ہے کہ باڈی لینگویج آپ کے بولنے سے پہلے ہی لوگوں کو آپ کے بارے میں بتا دیتی ہے۔ اگر آپ کی باڈی لینگویج اچھی ہو تو آپ کی انیشیل ویلیو پہلے ہی بن چکی ہوتی ہے، لیکن جب آپ زبان کھولتے ہیں تو پھر وقت ہوتا ہے کہ آپ اپنی اس انیشیل ویلیو کو مزید بڑھائیں اور اپنے آپ کو ثابت کریں۔ لیکن اگر آپ کی بات چیت بری ہو، آپ کے خیالات بچوں جیسے ہوں، آپ کو بولنے کا فن نہ آتا ہو، تو پھر آپ جو محنت اپنی باڈی لینگویج پہ کرتے ہیں وہ بھی ضائع چلی جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی کمیونیکیشن سکلز کو بہتر سے بہتر بنائیں، اور اگر آپ اس کام کے لیے ریڈی ہیں تو میرے چینل پر پورے 12 منٹ کی یہ ویڈیو موجود ہے جو آپ کو سکھائے گی کہ آپ کس طرح اپنی کمیونیکیشن سکلز کو کمال کا بنا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اوپر آئی کے بٹن پہ کلک کرنے سے بھی۔ اور کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ ایک ایسے انسان ہیں جو صرف اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھ کے وقتی طور پر اچھا محسوس کرتا ہے، یا کیا آپ واقعی ان ویڈیوز کو اپنی پریکٹیکل لائف میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ایمانداری سے دیجیے گا، کیونکہ صرف اس سوال کا جواب ہی آپ کو اپنی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ بتا دے گا۔
اس کے علاوہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آئندہ آپ کس موضوع پر ویڈیو دیکھنا پسند کریں گے، کیونکہ میں عموماً یہیں سے دیکھتا ہوں کہ آئندہ کس موضوع پر ویڈیو بناؤں۔ خدا حافظ۔